جن لوگوں نے برہان وانی کو مروایا، Wani was just 22 and already a جنہوں نے ان بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، ان کے اپنے بچے کہاں ہیں؟ یہاں کے لوگ تو بندوقوں کے اور گولیوں کے سائے میں رہے، آپ ایمسٹرڈیم میں رہے. یو ور ان اے ویری سیف پلیس. بچوں کو پتھر ہاتھ میں دے رہا ہے، بندوق دے رہا ہے، جہاد کے نام پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جہاد کرو، جہاد بہت مقدس ہے، اور وہ خود اپنے اس کے بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں یا کسی فورن کنٹری میں پڑھ رہے ہیں. کہ ہم اپنے حق کی بات کریں پر ہمارے دوسرے بھائیوں کے جب حق مارے جائیں تو ہم ان کی مدد کے لیے آواز نہ اٹھائیں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ سوسائٹی میں نہیں ہونے چاہیے. ایک دم سے مجھے ہندوستان کی اچھائیاں اور پاکستان کی برائیاں سمجھ میں نہیں آئیں. I called برہان وانی a terrorist. کلیئر تھریٹ کہ بھئی ہم مار دیں گے. اب بات یہ ہے کہ میں نہ پولیٹیشین ہوں، نہ میں نے کبھی بندوق اٹھائی، نہ کبھی پتھر اٹھائی. Good afternoon. Few figures in Kashmir embody the collision between legacy and dissent the way Junaid Qureshi does. Born into a separatist lineage, yet emerging as a vocal critic of terrorism and proxy warfare, he chose to challenge the very narrative he inherited. As founder-director of IFSAS in Amsterdam, he spent over a decade confronting romanticized discourse around Kashmir in international policy circles. In 2025, he returned to Srinagar, shifting from distant analysis to lived engagement. Tonight, we examine separatism, Pakistan's Kashmir doctrine, the future of POK, and the personal cost of calling violence by its name. Junaid Sahab, welcome to our podcast. Thank you. Your life intersects with one of the most defining fault lines in the modern Kashmir history: militancy, narrative construction, and the moral vocabulary around violence. But what makes your journey remarkable is that it is not merely political. It is deeply personal. In Kashmir, identities are inherited before they are chosen. Yet you chose to interrogate your inheritance. Did growing up with a separatist legacy shape your understanding in Kashmir and about conflict differently from others? First of all, thank you very much. آپ نے مجھے یہاں پر بلایا. And thank you very much for this very kind introduction which you gave me. I think I'm not fully deserving of all the compliments you gave. جہاں تک آپ نے پہلے مجھے یہ کہا کہ we'll do it in English and Urdu and we'll so that everyone can understand. دیکھیں, did growing up with a separatist legacy shape my understanding of Kashmir? And afterwards, does it conflict differently from others? Look, I grew up very close to a separatist legacy. یہاں پر کشمیر میں ایک چیز ہے کہ having said that, for me personally, having said that, کشمیر میں ایک چیز ہے, ہر ایک کا ماما, چاچا, باپ, بھائی, کزن, کوئی نہ کوئی اس چیز میں, اس پاگل پن میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی کہیں رول تھا, بڑا یا چھوٹا. تو یہ ضرور آپ کو شیپ کرتا ہے آپ کی سوچ کو ایک وقت تک. اور یہاں پر آپ کی بات صحیح ہے کہ لیگیسیز جو ہیں وہ انہیرٹ ہوتی ہیں, چوز نہیں کی جاتی ہیں. جیسے کہ عموماً میں یہاں تک کہوں گا صرف انہیرٹ تو پھر بھی تھوڑا سا ایک نیچرل کاز آف فارم ہے نا, انہیرٹ کرنا. میں یہاں تک کہوں گا کہ بہت جگہوں پر لیگیسیز جو ہیں وہ تھوپی جاتی ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ پروفیشنل ہو, سوشل ہو, ریلیجیس ہو. یہاں پر مطلب آپ کئی دفعہ میں نے اس پہ لکھا بھی ہے, بات بھی کی ہے کہ یہاں پر جو بہت زیادہ ایک دباؤ ہوتا ہے بچوں کے اوپر کہ آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, یا آپ نے انجینئر ہی بننا ہے, یا آپ نے میٹرک کے بعد سائنس ہی کرنا ہے اور اسی کالج جانا ہے. مطلب ہماری
فیملی کی عزت کا سوال ہے. ہمارے فیملی میں ہر ایک ڈاکٹر بنا ہے, یا دوسرا آرگیومنٹ ہمارے فیملی میں کوئی ڈاکٹر نہیں بنا ہے اس لیے آپ کو بننا ہے. سو یہ چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں. بٹ آئی تھنک آدمی ایولیوشن اینڈ ہائنڈسائٹ از اے ویری گڈ تھنگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایوالو کرتے کرتے جب آپ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ تھنکنگ قائم کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں, اور پھر جب آپ UN, یورپین پارلیمنٹ, یا دا ہائیسٹ لیولس آف ڈپلومیٹک سرکلز جو ہیں, جب آپ وہاں پر ایکسپوز ہوتے ہیں ٹو ریئل ڈپلومیسی, تو وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے وہ شیپ ہوتی ہے. سو فار می ایٹ سم پوائنٹس آف ٹائم اٹ ہیز بین ڈیفیکلٹ to not inherit a legacy, and at some point of time آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت میرے لیے ایزیئر ہونے لگا, بیکاز اٹ از مطلب آئیڈیولوجیکل ہے, جذباتی نہیں ہے. تو جذبات جو ہیں انسان کے وہ ہمیشہ ماحول کے تابع ہوتے ہیں, جذبات بدلتے رہتے ہیں. جو سوچ ہوتی ہے, جو آپ جس کو فکر کہتے ہیں, فکر جو ہے وہ کبھی بھی ماحول کے تابع نہیں ہوتی. وہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس فکر کو, جیسے کہ کشمیر میں یہ کئی دفعہ ہوا کہ اس فکر کو آپ ماحول کی وجہ سے کچھ ٹائم کے لیے دبا دیں کیونکہ وہ آپ کے فائدے میں ہے, یا اس کو ابھار کے بولنا آپ کے نقصان میں ہے, لیکن وہ فکر ختم نہیں ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں ایک فرق رہا ہے. اور شاید انفارچونیٹلی جو یہاں پر بہت سے لوگ ہیں, ینگسٹرز ہیں, بچے ہیں, مے بی بیکاز آف دی لیسر ایکسپوجر ٹو نالج اور lesser exposure to the international arena, maybe it was much more difficult for them to break away. I don't blame them. I think in that sense I might have been lucky. Of course a bit of hard work, some sheer luck, but I understand کہ جو یہاں پر کشمیر میں بچہ ہے جس کی کوئی سیپریٹسٹ لیگیسی ہے, اگر اس کو وہ اس طریقے کی ایکسپوجر نہیں ملا تو شاید اس کے لیے اس کو بریک اوے کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. میرا اس میں ایک آپ کے جواب کے اوپر ایک کاؤنٹر کویشچن ہے. آپ نے ابھی بات کری بیکاز آف شیئر لک, تو وائی ڈو وی فائنڈ دیٹ دا کڈز آف سیپریٹسٹ لیڈرز آر ویری لکی؟ آپ نے بھی ایک آرٹیکل لکھا جس میں کی بات ہوئی کہ لوگوں کے جو سیپریٹسٹ لیڈرز ہیں ان کے بچے ودیشوں میں بیٹھے رہتے ہیں. ان فیکٹ یو آر آلسو ویری لکی وین وی ٹاک اباؤٹ یو فالوئنگ اے لیگیسی وچ از ڈفرنٹ فرام یور فادر اینڈ ادرز, کہ یہاں کے لوگ تو بندوقوں کے اور گولیوں کے سائے میں رہے, آپ ایمسٹرڈیم میں رہے, یو ور ان اے ویری سیف پلیس. بٹ جو آپ کا یہ لک ہے, یہ تو میں باقی سارے سیپریٹسٹ لیڈرز کے بچوں کے تعلق سے بھی دیکھتا ہوں. ایسا کیوں ہے کہ آپ سب لوگ جن کے والد یا کئیوں کی مدرز سیپریٹسٹ لیڈر ہیں, آپ لوگ اتنا محفوظ کیسے رہ پائے؟ This begs a question, and I think so all our viewers want this to be answered. کہ سیپریٹسٹ لیڈرز نے استعمال باقیوں کا کیوں کیا, اپنے بچوں کو اس لیگیسی کو فالو کرنے کے لیے کیوں نہیں پریرت کیا؟ آپ کا سوال بالکل جائز ہے. اس میں صرف تھوڑا سا مطلب میرے فرام مائی پرسنل پرسپیکٹیو اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ آئی کم فرام اے سیپریٹسٹ لیگیسی وچ از ویری ویری اولڈ. I don't come from a separatist legacy which is from the 90s. I come from a separatist legacy which is today is 55 years old. And it's one particular act. Secondly, it is done before I was even born. It is done 12 years before I was born. I'm 43 now, and this is done 55 years ago. It was one particular act. So I don't come from the recent separatist legacy. That's one. On the other hand, یہ بات آپ کی صحیح ہے, اور اس پہ میں نے مطلب while having a separatist legacy which I have rejected. دیکھیں ایک چیز ہے
میں کوئی I'm not one of the recent converts. میں 2019 کے بعد ایک دم سے مجھے ہندوستان کی اچھائیاں اور پاکستان کی برائیاں سمجھ میں نہیں آئیں. Since gaining independent thinking, I've been at these international platforms since I guess 2007 کے 2006 سے, so that's 20 years ago. مجھے یاد ہے کہ میں نے کئی دفعہ یہ لکھا ہے, برہان وانی جب مارا گیا تھا اس وقت میرے خلاف ایک بہت مہم چلی تھی کشمیر میں, کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی یہ جو جن لوگوں نے برہان وانی کو مروایا, جنہوں نے اس کے ہاتھ میں بندوق دی, جنہوں نے ان بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے, ان کے اپنے بچے کہاں ہیں؟ تو وہ تو اس وقت مطلب مجھے فیس کرنا پڑا. اور یہ بات سچ ہے, میں یہ بات مانتا ہوں کہ دیکھیں سم تھنگ جو میری پیدائش سے پہلے ہوا, 12 سال کے بعد میں پیدا ہوا ایٹ اے ڈفرینٹ پلیس, اینڈ دین آئی گین انڈیپینڈنٹ تھنکنگ, دیٹ از ڈفرنٹ, you know, and I might be biased in this, but you know, dispassionately speak, it is different than having someone sitting here in Srinagar 90s میں جو بچوں کو پتھر ہاتھ میں دے رہا ہے, بندوق دے رہا ہے, جہاد کے نام پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جہاد کرو, جہاد بہت مقدس ہے, اور وہ خود اپنے اس کے بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں یا کسی فورن کنٹری میں پڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اس میں میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں, سعید صلاح الدین صاحب ہیں, ان کے 5 بیٹے ہیں, اور وہ خود مطلب مظفر آباد میں بیٹھے ہیں یا پاکستان میں کہیں بیٹھے ہوں گے. تو سعید صلاح الدین صاحب کے پاس 5 بیٹے ہیں, ان کا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے, اور باقی سارے بزنس کر رہے ہیں. سعید صلاح الدین صاحب آج بھی ٹیررزم کے پیروکار ہیں. تو بات وہ تھوڑا سا ایک ود دیٹ یو نو ڈفرنس, آج اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جہاد کرنا چاہیے, بندوق اٹھانی چاہیے, تو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے آپ کو خود اٹھانی چاہیے, آپ کے بچوں کو اٹھانی چاہیے. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں that this is the only sphere of life where the sins of the father will not wash upon the son, because they are living in peace and tranquility and نہیں, I don't think so. I still دیکھیں میں آج جو بھی باتیں کرتا ہوں, I still get you know لوگ مجھے سوال جیسے آپ کر رہے ہیں, they talk about a legacy, again a legacy which was there before I was born. مطلب I am now almost, مطلب I am 43, so I am reaching half a century now and I'm still being asked questions about something which was done before. So I think that's not fully true as of today, in my case at least. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں مطلب they will go without accountability. ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ سوال پوچھے جائیں گے, جیسے آج آ رہا ہے, آپ پوچھ رہے ہیں, آج سے 10 سال کے بعد پوچھے جائیں گے. یہ بات نہیں ہے, بٹ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو کین ناٹ, دیکھیں یہ سوال ان لوگوں کے ماں باپ سے کرنے کی ضرورت ہے. بچے صاحب, I have been following your work for a very long time, so I know firmly where you stand. But then also when there are grey areas جہاں پہ شک کی گنجائش ہوتی ہے, وہاں سوال بھی ہونا چاہیے اور اس کا جواب بھی ملنا چاہیے. بالکل, بیکاز شاید ہر کوئی نہ جانتا ہو آپ کیا کر رہے ہیں, and we will be taking it up in the later section. But یہ جاننا ضروری ہے سب کے لیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اور آپ کا اس کے لیے موٹیویشن کیا ہے. کیونکہ یہاں کے جو ہم کشمیر کے حالات جب دیکھتے ہیں, یا کوئی بھی ایک ایسے ایریا کے دیکھتے ہیں جہاں پہ ملٹیپل فورسز اپنا اپنا طریقے سے کام کر رہی ہوتی ہیں, تو لوگوں کے انٹینٹ کو کویشچن کیا جاتا ہے, تو وہ آپ کے انٹینٹ کو بھی کویشچن کیا جائے گا. And in conflict society, dissent from the state is very common. But who is feeding that dissent is meant to be understood. And who is behind that? Because at many periods of time, dissent is not what is actually seen or perceived. Dissent is a bigger
ایک چھوٹ مہرا بن جاتا ہے ایک جیو پولیٹیکل سٹیج کا, ایک ایرینا کا. تو آپ ہاں بول رہے ہیں تو ضروری نہیں آپ ہاں بول رہے ہیں, آپ کو بلوایا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ آپ کا ہاں یا آپ کا نہ جو ہے وہ آپ کا اپنا ہے یا کوئی پیچھے سے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. دیٹ از دیئر اے ماسٹر مینپولیٹر سٹنگ بیہائنڈ اینڈ ہو از ہینڈلنگ آل یور وائرز. سو in Kashmir, when we say a militant, a freedom fighter, now these are two very different words which are describing the same person sitting from across the table. So, when you publicly use the word terrorist against your father, then you were not talking about your father, you were addressing a total ecosystem. So you were describing all those people who were involved in that ecosystem as terrorists. I don't think so it was a personal attack. I think so you were addressing an ecosystem as such. So you were challenging an entire vocabulary, not a person. You were challenging a thought. So does taking positions against separatist ideology come with multiple challenges about your personal security in Kashmir, in abroad, in your intellectual freedom, in your freedom to work in different places? What does it imply? دیکھیں آپ نے جو شروع میں بات کی دیز کانسپریسی تھیوریز جو ہوتی ہے کہ کون کنٹرول کر رہا ہے, کون پیچھے سے وائر ہے, for the sake of argument I could say the same about you. But let's not go there. یہ جو conspiracy theories ہیں نا, یہ ویسے just in a very candid manner, in lighter vein I would say, یہ ساؤتھ ایشیا کی تھوڑی ایک عادت سی رہی ہے. دیکھیں مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ جب نوٹ آئے تھے تو اس میں چپ تھی, اور وہ بے نظیر بٹو صاحبہ کو جب مارا گیا تو وہ انہوں نے خود مروایا تھا. مطلب things which is very difficult to comprehend. تو یہ چلتا رہے گا, that's fine. جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ یہ ووکیبلری کو اٹیک کیا, دیکھیں there are a few things to it. ایک سوشل ہے, ایک ایموشنل ہے, ایک لیگل ہے. As of today, آج بھی the UN has not defined, has not a single definition on which everyone has agreed کہ ٹیرورسٹ یا ٹیرورزم کیا ہے. دیکھیں میری نظر میں جسٹ اے سمپل ڈیفینیشن آف ٹیرورزم جو میرے خیال میں مینی پیپل ان دا ورلڈ ایگری بٹ اٹس ناٹ یٹ ڈیفائنڈ لیگلی اسپیکنگ. بٹ میری نظر میں ٹیرورزم از بیسکلی the use of violence in order to achieve political, religious or ideological goals. That is as simple as it gets, right. I would say. اس سینس میں جب آپ اس دیکھیں شروع میں یہ سمجھتا ہوں جب میں بھی let's say 10 years ago آپ جب اخبار پڑھتے تھے you would see words like freedom fighter, militant, and وہ وقت تھا جب میں نے استعمال کیا لفظ terrorist. Yes, of course. I will like to just chip in a single statement. There was a time when our newspaper was finding it very difficult to term these people terrorists. There were people who were working within the organization who did not want this thing to happen. Yeah, sure. So it was a challenge to describe all of them as terrorists, and then it became a norm that okay, they need to be described as terrorists because what they are indulging in is a terrorist act. So please. ہاں تو یہی بات میرے ساتھ بھی ہوئی. when I started, مطلب for example I called Burhan Mani a terrorist, which was unheard of in that time. Of course that comes with some cost. چاہے وہ آپ کی آزادی کی, آپ کی پرسنل فریڈم کی کاسٹ ہو, سیکیورٹی کی کاسٹ ہو. I remember اس وقت بھی there were some threats made. حریت came out with a story, with a statement. There was مطلب I think there was a petition signed from Pakistan to ban me from the UN. Many things done. تو دیکھیں یہ limitations
ایسی جگہ پر جسٹ when we talk about مطلب آپ ساؤتھ ایشیا کی جب بات کرتے ہیں نا، انڈیا، پاکستان، کشمیر کا خطہ، بنگلہ دیش، یہ جگہ جو ہے، یہاں پر تو ویسے بھی آپ اگر مذہب پہ تھوڑی سی کوئی سوال کر لیں تو آپ پہ فتویٰ لگنے کا مطلب ڈر آپ کو بیٹھ جاتا ہے. تو یہ جو سیاسی چیزیں ہیں یہ بھی بہت زیادہ مذہب کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، خاص کر کشمیر میں. یہ جو لفظ ہے ملیٹنٹ، مجاہد، یہ بھی مذہب کے ساتھ بہت ہم آہنگ ہے. And it has been romanticized. It has been romanticized during the Afghan-Soviet war. اس کا مطلب پھر شہید کا مطلب شہید تو اب یہ دیکھیں، مطلب جو آدمی ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے. اگر آپ قرآن و سنہ کی مطلب روشنی سے جائیں، جو عورت بچہ پیدا کرتے وقت مر جائے وہ بھی شہید. تو اگین دس از یہ ایک الگ سوچ ہے. بٹ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ڈز اٹ کم ود پرسنل سیکورٹی کاسٹ، یس آئی تھنک اٹ ڈز. ابھی پچھلے دنوں لشکر کا ایک آف شوٹ ہے TRF، دا ریزسٹنٹ فرنٹ، اور انہوں نے ایک تھریٹ میرے خلاف ڈالی تھی کہیں پر. مجھے تو نہیں پتا کہاں پر ڈالی تھی، بٹ آئی واز انفارم بائی دی ایڈمنسٹریشن یا بائی دی whoever یا رن کرتا ہے، in which انہوں نے مجھے I think so. This is the I threat we are talking yeah, I about. think this is it, in which they are telling, you know, Their Falcon Squad. yeah, It's some new offshoot. I think so. جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی آؤٹ سورس کر دیا ہے کسی. so what they are saying here, we will not hesitate to eliminate. So مطلب this is a very clear threat کہ بھائی ہم مار دیں گے. اب بات یہ ہے کہ میں نہ پولیٹیشین ہوں، نہ میں نے کبھی بندوق اٹھائی، نہ کبھی پتھر اٹھایا، اور سب سے ضروری بات، میں نے نہ کبھی کسی کو کہا بندوق اٹھاؤ یا پتھر اٹھاؤ. I write, I would, you know, with all humbleness, I would see myself as an academic, or, you know, I wouldn't say an intellectual, but I write. I'm a writer. I'm an author. No, but you are also a strategic analyst. ٹھیک ہے. I don't like And you are also a narrative creator. I don't like to indulge in too much of self praise, but ٹھیک But you have been doing that for last so many years, because we will be coming to your work in the yeah, so my main forte is writing. So اگر آج یہ بھی اس میں مطلب think tank intelligentsia مطلب they are telling me that I'm part of that kind of a thing. تو اگر یہاں پر اب آج صرف محض لکھنے پہ اگر آپ کو جان کی دھمکی ملے گی، آپ کو مار ڈالنے کی دھمکیاں ملیں گی، تو دیکھیں جو لوگ پولیٹکس میں ہیں ان کے لیے تو اور بھی زیادہ مشکل چیز ہے نا. تو یہ بیسکلی ایک ڈر کریٹ کرنے. آج اگر سچ میں یہ مجھے مار دیں گے ایک لکھنے والے کو، تو ظاہر سی بات ہے جو آپ ہیں یا جو یہاں پر لوگ کام کرتے ہیں یہ 10 دفعہ سوچیں گے کہ یار اب تو یہ ان کو بھی مارنے لگے ہیں. پھر تو لوگ بات کرنے سے ڈریں گے. تو اب بحث یہ نہیں ہے یہ ماریں گے کہ نہیں ماریں گے، بحث یہ ہے یہ ڈر کریٹ کرنے کی بات ہے. اور جو اب میں اگر اس میں ڈر گیا تو مثال کے طور پہ کوئی مجھے پڑھتا ہے، وہ کہیں مجھے ملے گا اور کہے گا جناب آپ آج کل لکھتے نہیں ہیں، میں کہوں گا یار TRF کی دھمکی آ گئی ہے. We will be revisiting this threat on a broader. تو میں کہوں گا بھائی میں کیوں لکھوں، میں کیوں مروں. تو اس طرح جو اور لوگ ہوں گے وہ بھی کہیں گے یار جب یہ نہیں کر رہا ہے تو ہم کیوں کریں گے. وائی وی. سو پرسنل کاسٹ اس میں ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں کچھ چیزیں آدمی کی اپنی جگرے پہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آدمی کی ضد پہ ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں آئیڈیولوجیکل ہوتی ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ اس تھریٹ کے بعد I don't think twice before writing a word. I used to think twice before writing a word. Now I might think another half a time. تو یہ چیزیں سب کانشیسلی ذہن پہ رہتی ہیں. جہاں تک آپ نے ٹیررسٹ کی بات کی، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے کشمیر میں، اور اگین آئی ووڈ لائک ٹو ایمفسائز، یہ میں 2019 سے نہیں سمجھتا ہوں، یہ میں 2005-06 سے لکھ رہا ہوں. جو لوگ کشمیر میں، کیونکہ اس وقت میری عمر مطلب آج 26 ہے، so I was 23. I think my first article came out when I was 19. I think the first time I went to the UN or the EU was around 22 or something, and then I started شروع میں نے نیٹو کے لیے لکھنا سٹارٹ کیا تھا، the defense of Western Europe and America جو ہے. دیکھیں وہاں سے شروع سے ہمیں جو تعلیم میں نے حاصل کی اس میں یہ تھا کہ whoever picks up guns, arms,
in order to for ideological, religious یا political goals is a terrorist. کشمیر میں یہ تینوں چیزیں تھیں. ریلیجیس گولس تھے, آئیڈیولوجیکل گولس تھے, نو میٹر ویدر دی آئیڈیالوجی واز کلیئر اور ناٹ, بٹ آئیڈیولوجیکل تھے اور پولیٹیکل تھے. اور کشمیر میں سب سے زیادہ بڑی بات یہ اس لیے ٹیررزم زیادہ تھا, آئی کوڈ ایون کال اٹ اسٹیٹ ٹیررزم, آئی کوڈ کال اٹ پراکسی ٹیررزم. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بندوق جو ہے یہ تو آپ کو ایک غاصب ملک نے دی تھی. کشمیر جس طرح کے ہم آگے بھی بات اگر کریں گے, کشمیر کے تو مختلف حصے ہیں جو پاکستان کے قبضے میں ہیں, چین کے قبضے میں ہیں. اب پاکستان آپ کو بندوق دیتا ہے ہندوستان سے لڑنے کے لیے, تو اس کو آپ مجاہد یا ملیٹنسی, فریڈم فائٹنگ نہیں کہہ سکتے. فریڈم So should we, first of all, know about your experience, that for those who are all unfamiliar with your work with FSAS, how is it structured, how is it created, and most importantly, how is it financed? So will you shed some light on that? Yeah, so like دیکھیں, EFSAS is the European Foundation for South Asian Studies with a focus on Indo-Pak and Jammu and Kashmir and terrorism. South Asia میں strictly speaking China نہیں آتا ہے, یا افغانستان, some place it in South Asia, some don't. But ہم نے اس لیے پلیس کیا ہے چائنا اور افغانستان کو بھی اور مختلف اور کنٹریز کو بھی, کیونکہ ان کا افیکٹ ساؤتھ ایشیا پہ ہے. یہاں تک کہ ہم They are players here. I would even say یہاں تک کہ ہم US elections پہ لکھتے ہیں, because that has an effect. It has become a global village. So دیکھیں, EFSAS has been created like 12 years ago Amsterdam میں, اور اس کی وجہ یہ تھی, مطلب if you have time I would like to explain that a bit in detail. دیکھیں, اس کی وجہ یہ تھی, میں on personal title I would write, I would go to these conferences, I would go to these seminars, اور وہاں پر میرے دوست بنے یو میں, UN میں, مختلف پلیٹ فارمس پہ. تو انہوں نے مجھے as friends انہوں نے مجھے کہا جو آپ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کر رہے ہیں, بٹ آپ دلائی لاما ہیں نہیں, or you are not you're not a former president جو یہ پرسنل ٹائٹل پہ کر سکتا ہے فور اے لانگ ٹائم. ہاں, آپ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں کبھی ایک آدھ وقت, آپ کوئی آرٹیکل لکھ سکتے. پاکستان آپ کو بندوق دیتا ہے ہندوستان سے لڑنے کے لیے, تو اس کو آپ مجاہد یا ملیٹنسی, فریڈم فائٹنگ نہیں کہہ سکتے. فریڈم So should we, first of all, know about your experience, that for those who are all unfamiliar with your work with FSAS, how is it structured, how is it created, and most importantly, how is it financed? So will you shed some light on that? Yeah, so like دیکھیں, EFSAS is the European Foundation for South Asian Studies with a focus on Indo-Pak and Jammu and Kashmir and terrorism. ساؤتھ ایشیا میں اسٹرکٹلی اسپیکنگ چائنا نہیں آتا ہے, یا افغانستان, some place it in South Asia, some don't. بٹ ہم نے اس لیے پلیس کیا ہے چائنا اور افغانستان کو بھی اور مختلف اور کنٹریز کو بھی, کیونکہ ان کا افیکٹ ساؤتھ ایشیا پہ ہے. یہاں تک کہ ہم They are players here. I would even say یہاں تک کہ ہم US elections پہ لکھتے ہیں, because that has an effect. It has become a global village. So دیکھیں, EFSAS has been created like 12 years ago Amsterdam میں, اور اس کی وجہ یہ تھی, مطلب if you have time I would like to explain that a bit in detail. دیکھیں, اس کی وجہ یہ تھی, میں on personal title I would write, I would go to these conferences, I would go to these seminars, اور وہاں پر میرے دوست بنے یو میں, UN میں, مختلف پلیٹ فارمس پہ. تو انہوں نے مجھے as friends انہوں نے مجھے کہا جو آپ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کر رہے ہیں, بٹ آپ دلائی لاما ہیں نہیں, or you are not you're not a former president جو یہ پرسنل ٹائٹل پہ کر سکتا ہے فور اے لانگ ٹائم. ہاں, آپ اپنی اوپینین دے سکتے ہیں کبھی ایک آدھ وقت, آپ کوئی آرٹیکل لکھ سکتے. ٹائم آپ کی انٹروڈکشن دلائی لاما تو ہے نہیں, یا پوپ ہے نہیں کہ آپ کہیں گے. تو پرسنل ٹائٹل فار این انڈیویجول لائک می
works very limited. تو ان سے پھر بات چیت کر کے ہم نے مجھے یہ مشورہ ہم نے ایک دوسرے سے ڈسکس کیا کہ بھئی آپ کو اگر آپ نے سچ میں اس میں کچھ کرنا ہے آپ کو اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا پڑے گا. تو انسٹیٹیوشنلائز میں یہ تھا کہ ایک انسٹیٹیوشن کھولنا پڑے گا which would جو اس پہ مطلب ایک انسٹیٹیوشن کی طرح اس پہ کام کرے گا. تو وہ میں نے اسٹارٹ کیا, پھر ایفسس کو ہم نے بنایا اور اس کے بعد وی اسٹارٹیڈ. سب سے پہلے نیٹو کے لیے لکھنا اسٹارٹ کیا. نیٹو وڈ پے اس منی. مطلب یہاں پر یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. دیکھیں انڈین گورنمنٹ اگر مجھے یہ کہے گی, یا آئی وڈ سے بنگال کی گورنمنٹ اگر مجھے یہ کہے گی, یا نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کی یہ کہے گی کہ بھئی آپ ایک کام کریں, آپ ریسرچ کریں یہاں پہ نارتھ ایسٹ میں جو ٹیررزم ہوتا ہے اور جو ڈرگز آتے ہیں, تو اس میں ہمیں آپ یہ پارٹ آف ریسرچ لے لیں اور آپ ہمیں یہ کہیں کہ اس میں ہم چھوڑیں, آپ کسی اور کو دے دیں گے وہ یہ ریسرچ کی اس کو پریونٹ کیسے کرنا ہے. ہو سکتا ہے مجھے یہ کہہ دیں جی آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹیررسٹ ہم پکڑتے ہیں ان کو ہم ریپیٹریٹ کیسے کریں یا ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کریں, تو یہ پارٹ آف ریسرچ آپ لے لیں. تو ظاہر سی بات ہے میں اس کے لیے مطلب مجھے وہاں جانا پڑے گا, مجھے وہاں رہنا پڑے گا, لوگوں سے بات کرنی پڑے گی, ایک کیمرہ کی ضرورت ہوگی, 4 لوگوں کی ضرورت ہوگی, ریسرچر کی ضرورت ہوگی, اسسٹنٹ کی ضرورت ہوگی. پیسہ کون دے گا؟ سو یہاں پر اگر میں یہ بات کروں گا کشمیر میں کہ میں ویسٹ بنگال یا میں نارتھ ایسٹ گیا اور مجھے نارتھ ایسٹ کی گورنمنٹ نے پیسے دیے ٹو ڈو ریسرچ, تو میں انڈین ایجنٹ بن جاتا ہوں. بٹ وی نیڈ ٹو کلیئرلی انڈرسٹینڈ دس کہ یہ کانسیپٹس ریسٹ آف دا ورلڈ میں نہیں چلتے. سو نیٹو نے مجھے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے آرٹیکلز لکھیں, اس میں ریسرچ لگتی ہے, آپ کا آفس کا رینٹ ہے, آپ کی 10 چیزیں, وہ اس کے لیے آپ کو پیسے دیتے ہیں. اس میں آپ دیر از نو ہارم ان دیٹ کہ آپ اس کا کچھ پیسے کا پرسنٹیج آپ آفس کے رینٹ میں ڈالیں گے, کچھ آپ پیپر پین میں ڈالیں گے, سیلریز میں ڈالیں گے, ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز, دیٹ از پرفیکٹلی نارمل. آپ اس کے اکاؤنٹس دیتے ہیں. تو ہمارا وی اسٹارٹیڈ آف ود نیٹو. آفٹر دیٹ وی گاٹ انٹو پروجیکٹس فائنینس بائی دی یورپین یونین. تو یورپین یونین کے جو ڈفرنٹ پروجیکٹس ہیں, آئی تھنک اٹس اے سلائڈ بیفور دس اور ایون بیفور دیٹ ون. سو یورپین یونین کے ڈفرنٹ, جیسے کہ ریڈیکلائزیشن اینڈ اویئرنیس نیٹ ورک سینٹر ہے, ٹھیک ہے, یہ یورپین کمیشن ان کو پیسے دیتی ہے. یہ پھر وہ پیسے پروجیکٹس کے لیے دیتے ہیں جو ڈفرنٹ یورپین یونین میں انسٹیٹیوشنس, تھنک ٹینکس ہیں یا ایکسپرٹس ہیں. So you have been part of this network. We have been part of this network since I think 12 سال. I think it took us a year and a half. 2015 2016 سے ہم اس کے پارٹ ہیں. اس کے بعد we at the moment ہماری leading coordinating organization in around 5 projects ہے and various partner organizations. دیکھیں یہ consortiums ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ let's say I can give you an example. کچھ ٹائم پہلے ہمارا ایک پروجیکٹ تھا جس میں یہ تھا rehabilitation of returning foreign fighters from Syria to Europe. Now یہ ایک انسٹیٹیوشن کا کام ہے نہیں. اس میں there is a consortium of 20 or 25 think tanks. اس میں ہر think tank اپنے حساب کی ایکسپرٹیز سے role is played. اب اس میں کوئی لیڈنگ آرگنائزیشن ہوتی ہے جس میں ہم ہیں, کچھ میں ہم پارٹنر آرگنائزیشن ہوتے ہیں. We get money for that. It is like that mother NGO and sister NGOs. تو اس میں مجھے ایک سیلری ملتی ہے, میرے ریسرچرس کو ایک سیلری ملتی ہے, میرے آفس کا رینٹ جاتا ہے, and on that basis ظاہر سی بات ہے I get a salary in euros. So it's good money. تو آپ کو مزہ ہے, آپ یورو میں کما رہے ہیں, روپے میں خرچ کر رہے ہیں آپ یہاں پہ. نہیں, روپے میں نہیں خرچ کر رہا ہوں, وہاں پر ہی خرچ کر رہا ہوں. آفس از دیر. یہاں پر وہ آگے ہم اس پہ بات کریں گے. سو یہاں پر آئی ہیو سم, یہاں پر جو بھی میں کر رہا ہوں اٹس مائی اون منی. لائک فار ایگزامپل اگر میں آرٹیکل لکھتا ہوں, فور دیٹ آئی نیڈ اے پین اینڈ آئی نیڈ اے کمپیوٹر اینڈ مے بی اے کپ آف ٹی. بٹ دیر آر سم ریسرچ وچ آئی وانٹ ٹو ڈو ان دا فیلڈ. اب اگین میں مطلب یہاں پر اوپنلی یہ کہہ سکتا ہوں, اگر مجھے مطلب جموں کشمیر کی گورنمنٹ یہ کہے گی کہ بھائی
ٹھیک ہے یہاں پر ایک کام کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ کشمیر میں اتنے لوگ مرے ہیں اس کانفلکٹ میں, ٹھیک, تو وی وانٹ ٹو ہیو اے جینون ریسرچ آن کون کس نے مارا. تو آپ کے پاس کوئی لسٹ ہے؟ ہاں جی میرے پاس یہ لسٹ ہے. اچھا ہمارے پاس یہ لسٹ ہے, یہ آپ لسٹ لیں, یہ آپ پیسے لیں, اور یہ آپ 5 سال ریسرچ کریں انڈیپینڈنٹلی فیکچوئل ریسرچ کریں جو ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو پیش کر سکیں, یو این کو پیش کر سکیں, EU کو پیش کر سکیں, اور اس حساب سے ہم جسٹس جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں, اور کمپنسیشن یا پنشمنٹ جو بھی ہوگا وہ ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. تو ہیئر از یور منی, دیز آر دا لسٹ, یو ڈو یور ریسرچ. وائی وڈ آئی سے نو؟ دس از اٹ از مطلب یہ جو کشمیر میں یہ طریقہ کار ہے نا جی, اچھا آپ نے گورنمنٹ سے پیسے لے لیے تو پھر آپ گورنمنٹ کے ایجنٹ ہو گئے. It doesn't work like that. Research is something very different. So as of now, we are funded by the EU. There are certain small projects from the UN which we get, and at times, for writing papers, we are also paid by the NATO. Okay. Let's move a little bit ahead, because you have been walking in the corridors of Europe, and your access to UN, NATO, EU gives you a totally different perspective than the rest of Kashmiris. میری نظر میں آپ ایک نان کشمیری ہیں, ایک یوروپین کشمیری ہیں, تو شاید کشمیریوں کے لیے NRK, نان ریزیڈنٹ کشمیری, but now I'm even resident. ہاں, تو کشمیریوں کے لیے, ہندوستانیوں کے لیے, all over the India subcontinent, it is very important to understand, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کشمیر کانفلکٹ کو یورپ میں اور امریکہ میں کیسے دیکھا جاتا ہے. ہم لوگ اپنے اپنے چشمے سے اس کو دیکھتے ہیں, ہندوستان اپنے چشمے سے دیکھتا ہے, پاکستان اپنے چشمے سے دیکھتا ہے, اور یہ سو کال جو ہمارے کشمیری ایکٹیوسٹ ہیں اس کو ایک الگ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ ہاؤ ڈز یورپ ایکچولی پرسیو دس انٹائر کانفلکٹ based upon your personal experiences working in all these big organizations? It's a non-issue. It's a non-issue until it is. You are saying that Kashmir, جو اتنا بڑا problem ہمارے لیے, that Kashmir and POK is a non-issue in Europe. Until it comes to rivalry and war between India and Pakistan, because that has the potential of a nuclear war. Yes. Until it comes to influence of China. So Kashmir on its own is a non-issue. Kashmir is an issue because of the many issues related to it. India-Pakistan rivalry, nuclear warfare, nuclear proliferation جو یہاں پر ہے, Chinese expansionism جو ہے, terrorism, ISKP, Taliban. See, many Kashmir politically speaking. Many research scholars worldwide say that Kashmir is going to be the next ground zero. Kashmir. So when we look at it, that it's going to have that much of an impact. No, آپ شاید. So how do they perceive? آپ شاید سمجھے نہیں. کشمیر جو ہم جیسے کشمیر کو دیکھتے ہیں نا, کشمیر بہت بڑا مسئلہ ہے. مطلب آزادی والا. آزادی, that is a non-issue. کشمیر ایشو اس لیے ہے because as a point of conflict. ہاں. Now we should say that Kashmir as a matter of azadi is a non-issue, but Kashmir as a point of future conflict is a major issue. Kashmir as a flashpoint is a major in the world, in South Asia, because of the geography, because of the history of this area. Kashmir is an issue or could become an issue. اس لیے کیونکہ دیکھیں اب جیسے کہ پچھلے دنوں آپ کا یہ انڈیا پاکستان کی لمیٹڈ وار ہوئی, یہاں سے بھی وہاں سے بھی, there were a lot of talks. Well, the world for a moment یہ سوچنے لگا کہ بھئی یہ اگر دونوں ملک نیوکلیئر وارفیئر میں انوالو ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا. Then it's an issue. ٹیرورسٹ اٹیک ہوتا ہے بہت بڑا, جیسے کہ پہلگام کا ٹیرورسٹ اٹیک ہوا, بے گناہ لوگ مارے گئے. That's an issue. کشمیر politically speaking, کہ کشمیر کا کوئی مطلب, of course there are voices جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کو سیٹل کرنا چاہیے,
کشمیر ایشو کو. بٹ ٹو مائی مائنڈ دیٹ وہ انڈیا پاکستان نے بہت حد تک اس کو ایک تو بیک برنر پہ لگا کے انٹرنلی اپنے لیے سیٹل کر کے رکھ دیا ہے. تو جہاں تک آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آزادی, نظام مصطفیٰ, ایکسیشن ٹو پاکستان, یہ ایشوز نہیں رہے ہیں. یہ ایشوز پہلے ہوں گے بٹ یہ ایشوز نہیں رہے ہیں. کشمیر in geostrategic, geopolitical terms is one of the many issues, like Myanmar is, like Xinjiang is, like Balochistan could be, so اس سینس میں یہ ایشو ہے. بٹ on its own یہ جو آزادی والا قصہ ہے یہ ختم ہو گیا. See, you are also part of that same ecosystem which we observed in the last decade. That the battleground has shifted. It has shifted from the mountains, from the streets to conferences, from guns to policy papers. You must have also created many policy papers. So, when this war of narrative enters these corridors, the corridors of UN, the corridors of EU, European parliaments, and various global think tanks, then they must be talking about certain points. Like Pakistan has weaponized narratives around this Kashmir issue for decades. Means it has, right since 1947, it has been weaponizing this narrative. Wars have been fought around it. How has that ecosystem evolved from that period to, let's say, a period around 20 years back when these things started shifting? And where does this Gilgit-Baltistan stand between this? Because we are always talking about POK, and that entire huge landmass of Gilgit-Baltistan, I think so no one is talking about, and it's a big elephant in the room. How do you look at it? دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے, آئی ووڈ لائک ٹو سے ہیئر سم تھنگ, کہ ہندوستان ہیز بین ویری ویک ان کریٹنگ نیریٹیوز. وین یو ٹاک اباؤٹ نیریٹیو وارفیئر, I think, India has always been reactionary to narratives played out by, whether it's, the Pakistanis, the Chinese, or, concerted efforts of the OIC, یا جتنے بھی لوگ ہوں گے. تو دیکھیے, مجھے لگتا ہے ہندوستان نے اس میں لیک کیا ہے ایک نیریٹیو بنانے میں, ڈسپائٹ, اور یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے, ہندوستان کے پاس کشمیر کا لیگل ٹائٹل ہے. یہ مطلب I can say that not because I like it or I agree to it or I disagree to it. یہ میں اس لیے کہہ سکتا ہوں because یہ سچ ہے. ہندوستان جموں کشمیر کا لیگل اونر ہے, اس کے پاس لیگل ٹائٹل ہے. پھر بھی ہندوستان کمزور رہا ہے نیریٹیوز بنانے میں. ہندوستان نے ہمیشہ نیریٹیوز, کاؤنٹر نیریٹیوز بنائے ہیں. پاکستان کچھ کرے گا, بولے گا, تو ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے. چائنا کچھ کرے گا, بولے گا, تو ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے. سیم چیز OIC کا کوئی بیان آتا ہے تو اس پہ ہم کاؤنٹر ریئیکشن دیتے. اپنے نیریٹیوز ہندوستان نے بنائے نہیں ہیں, اور وہ اس چیز کی, یہ جو تھنک ٹینک ورلڈ ہے, یہ جو کانفرنسز کے ورلڈ ہے, میری نظر میں آج بھی ہندوستان وہاں پر لیک کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اور وہاں پر میں آؤں گا. جیسے کہ ابھی ایک سلائڈ دکھایا تھا انہوں نے, دیکھیے, لیٹس کم ٹو دی UN فرسٹ. گلگت بلتستان پہ آنے سے پہلے دیکھیے, یہاں پر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں UN کا آفس ہے. UN چلو ایک زمانے میں چلا تھا, یہ UN کا آفس نہیں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں 24 جنوری کو 1949 میں ایک سیز فائر تعینات ہوئی انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں. یہ ہوئی تھی انڈر دی UNMOGIP, یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرورز گروپ فار انڈیا اینڈ پاکستان. یہ جو آفس ہے سونوار میں, سری نگر میں, یہ UN کا آفس نہیں ہے, یہ آبزرور گروپ کا آفس ہے. اب the word says it itself, it's a group which observes. What does it observe? It observes the ceasefire. That's it. یہی گروپ, اچھا مزے کی بات یہ ہے,
اس کا ہیڈ کوارٹر سری نگر میں ہے مئی سے اکتوبر تک, اور باقی 6 مہینے اس کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے, مظفر آباد میں نہیں ہے. اچھا, اس کے 2 اور فیلڈ آفیسز ہیں, وہ گلگت اور مظفر آباد میں ہیں, جہاں پر ہم پھر گلگت بلتستان پہ آئیں گے. اچھا, اس کا ایک ہی مینڈیٹ ہے, سیز فائر مانیٹر کرنا اور اس کو رپورٹ کرنا, کیونکہ انہوں نے سیز فائر اسٹیبلش کیا. آپ جب ان کے پاس لے جاتے ہیں اپنے ہیومن رائٹس, یا گلگت میں یا مظفر آباد میں یا پاکستان میں یا سری نگر میں ہیومن رائٹس کی چٹھی لے جاتے ہیں, they have no mandate. They haven't got the mandate. یہ یو این ایچ آر سی کی آفس نہیں ہے, یو این کا آفس نہیں ہے. یو این کی بہت سے برانچز ہیں نا, یہ ایک سمپل آبزرور گروپ ہے, دیٹس اٹ. تو جہاں پر آپ, میرے خیال میں آپ نے بات کی تھی گلگت بلتستان, جی دیکھیں, no one talks about it. No one talks about its accession to India. No one talks about it. تو I would even say گلگت بلتستان کے بارے میں, جو میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ ہندوستان کا لیگل ٹائٹل ہے, میری مطلب ایکسپیرینس میں ایون انڈین پالیٹیشینس, انڈین بیوروکریٹس, انڈین پیپل ہو رن انڈیا had no clue about گلگت بلتستان 10-15 years ago. گلگت بلتستان کا اصلی جو امپورٹنس بنی ہندوستان میں ڈسکورس میں, وہ بنی جب سی پیک کا بننا, چائنا پاکستانی اکنامک کوریڈور کا اعلان ہوا. حالانکہ گلگت بلتستان تو مطلب جموں کشمیر کا حصہ, مطلب پرنسلی اسٹیٹ کا حصہ کب سے ہے, جب پرنسلی اسٹیٹ بنا ہے تب سے گلگت بلتستان. اور آپ مطلب یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو, اگر آپ 5 پورشنز دیکھتے ہیں کشمیر کے, ناٹ ڈسٹنکٹیولی 5 بٹ ٹھیک ہے ہم اس کو 5 لیں. ایک ہے کشمیر ویلی, دی ادر ون از جموں, دین یو ہیو لداخ, اینڈ دین یو ہیو POK, پاکستان آکیوپائڈ کشمیر, اینڈ دین یو ہیو گلگت بلتستان. پاکستان آکیوپائڈ کشمیر از ناٹ, مطلب وہ اب الگ ہے اس لیے ہم اس کو الگ لیتے ہیں. بیسکلی اٹس اے اسمال پارٹ آف دا ویلی اینڈ اٹس اے بگ پارٹ آف جموں. تو اصل میں وہ جموں اور ویلی میں ہی آتے ہیں, لیکن چلیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ وی کال اٹ دا 5 ڈسٹنکٹ پارٹس جو ہے. گلگت بلتستان لارجسٹ پارٹ ہے اس جیوگرافکلی 72,000 اسکوائر کلومیٹرز. آئی تھنک لداخ وڈ بی اراؤنڈ 50 something, بٹ گلگت بلتستان از 72,000. وہ لداخ سے بھی بڑا ہے پر اس کا نام گم ہو چکا ہے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں اب گلگت بلتستان جو ہے ایک بہت ہی اسٹریٹجک ایریا ہے. اگر ہم اس پہ آگے جب بات کریں گے نا کیوں گم ہو چکا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ, اور یہی میں سمجھتا نہیں ہوں کہ ہندوستان نے یہ نیریٹو کبھی یہاں پر کسی کو سمجھایا کیوں نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری جو ہیں بہت سے لوگ, مطلب معذرت کے ساتھ, لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کو گلگت بلتستان کے بارے میں پتہ نہیں ہے. کشمیریوں ان کو کیول کشمیر سے مطلب ہے. ہاں, ان کو اس ایریا کے بارے میں نہیں پتہ ہے. زیادہ سے زیادہ اگر پتہ ہوگا مظفر آباد وغیرہ کا, یہ بات کر لیں گے. دیکھیں گلگت بلتستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کشمیر ڈیوائڈ ہو گیا ان دا شیپ آف جب پاکستان نے یہاں پر حملہ کیا, 1949 میں ایک کراچی ایگریمنٹ ہوئی تھی, آل مسلم کانفرنس جو POK میں ہے اس کے بیچ میں اور پاکستانی گورنمنٹ کے بیچ میں. ایز یو نو ایٹ دیٹ ٹائم دی کیپٹل واز کراچی آف پاکستان, ناٹ اسلام آباد. تو اس میں گلگت بلتستان کو POK سے الگ کر دیا گیا. اس کا وہاں کا الگ پروونشل گورنمنٹ بنایا گیا. اس وقت تو پروونشل گورنمنٹ بھی نہیں بنایا گیا, اٹ واز ڈائریکٹلی رولڈ بائی دی منسٹری آف ناردرن افیئرس. اوکے, means it was governed by Pakistan. It was governed by Pakistan. اچھا, کوئی بھی نمائندہ گلگت بلتستان کو اس ایگریمنٹ میں شامل نہیں تھا. یہ مسلم کانفرنس اور پاکستانی گورنمنٹ نے کی تھی. اور I think was until the order of 2009 جو زرداری صاحب کے دور میں ہوا تھا شاید, تب تک گلگت بلتستان میں فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن چلتی تھی جو انگریزوں کے زمانے کی تھی. وہ قانون وہاں پر چلتا تھا. تو گلگت بلتستان کو مطلب جان بوجھ کے کشمیر کے معاملے, کشمیر کے مسئلے سے الگ رکھا گیا. چترال ہے, چترال
جموں کشمیر کا حصہ تھا وہ بعد میں انکارپوریٹ ہو گیا اس میں پاکستان میں، حالانکہ وہ گلگت بلتستان کا حصہ تھا۔ 1963 میں شاخسام ویلی جو ہے وہ بھی گلگت بلتستان کا حصہ ہے، وہ پاکستان نے چائنا کو گفٹ کر دی 5000 اسکوائر کلومیٹر جو تھے، جس پہ پھر کاراکورم ہائی وے بنا۔ بیسکلی 1963 کی جو بارڈر ایگریمنٹ ہے وہی آج کے سی پیک کی بنیاد ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھیں اس میں ہماری غلطی بھی ہے، ہماری ان دا سینس ایز کشمیریز ہماری غلطی اس لیے بھی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس کو کانسنٹریٹ کیا اس کشمیر ویلی تک کو، جو بھی ہماری ڈیمانڈس تھی، چاہے وہ مطلب مور ہیومن رائٹس کی تھی ادھر شیخ صاحب کے زمانے میں، یا چاہے وہ پھر بعد میں جو یہ ڈیمانڈز آئیں بندوق کی شکل میں وہ تھی، ہم نے ہمیشہ اس کو ہم نے بس یہ کشمیر ویلی کے بارے میں، اس کی شاید ایک اور وجہ تھی، پھر وہ معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، بیکاز میں جو بھی بات کر رہا ہوں میں دیکھیں میں جذبات میں نہیں کر رہا ہوں، there's solid research behind this۔ ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ گلگت بلتستان میجورٹی شیعہ ہے، جس میں سب سے زیادہ شیعہ اسماعیلی لوگ وہاں پر رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ جب ٹیررزم کی بات کرتے ہیں نا، کشمیر میں میرے خیال میں فرسٹ بام بلاسٹ جو JKLF نے کیا تھا دیٹ واز 88 اور 89 سم تھنگ جون، بٹ 88 کے شروع میں ہی گلگت بلتستان میں سب سے پہلا ٹیررزم سٹارٹ کیا گیا تھا۔ وہاں پر یہ ہوا تھا کہ عید کا چاند جو ہے، شیعہ لوگ جو وہاں پر میجورٹی میں رہتے ہیں انہوں نے وہاں پر عید کا چاند اعلان کر دیا تھا، تو سنی جو مائنورٹی ہے انہوں نے اس سے ایگری نہیں کیا، اور ٹو ٹیچ دیٹ از what the history book says, to teach the Shias a lesson، پاکستان نے وہاں پر گلگت بلتستان میں افغان اور here in Kashmir about that but that is a very worrying trend کہ ہم اپنے حق کی بات کریں پر ہمارے دوسرے بھائیوں کے جب حق مارے جائیں تو ہم ان کی مدد کے لیے آواز نہ اٹھائیں، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ سوسائٹی میں نہیں ہونے چاہیے۔ اور ڈبل سٹینڈرڈس کی بات کرتے ہوئے آئی تھنک سو وی شوڈ کم ٹو ون پوائنٹ کہ پاکستان ہمیشہ آزادی کی بات کرتا رہا ہے، تو کیا پاکستان واز ایور انٹرسٹڈ ان آزاد کشمیر، یا اٹ از جسٹ اے ہاگ واش؟ یہ سب ایک محض دکھاوا ہے اور اس نے اس چیز کو سب سے زیادہ پنچر ہی کیا ہے۔ دیکھیں جہاں تک آپ کہتے ہیں نا پاکستان ہمیشہ آزادی کی بات کرتا ہے، پاکستان آزادی کی بات مجھے نہیں لگتا ہے کرتا ہے، جہاں پر کرتا ہوگا وہاں پر مطلب لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کرتا ہوگا۔ یہاں پر بھی جو پاکستان نے شروع میں جن ٹیررسٹ گروپس کو مطلب ان کے ساتھ مل کے کام کیا یا ان کو سپورٹ کیا، وہ اوسٹینسبلی آزادی مانگ رہے تھے یا سیکولر تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بٹ اوسٹینسبلی۔ پاکستان کا UN میں کیا رخ رہا ہے یہاں کے پلیبسائٹ اور یہاں کے بارے میں، آزادی کے بارے میں؟ ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، بٹ جسٹ ٹو فنش مائی پوائنٹ، شروع میں جو یہاں پر گروپس رہے تھے جن کو پاکستان نے سپورٹ کیا وہ اوسٹینسبلی سیکولر تھے یا آزادی مانگتے تھے، بہت جلدی پاکستان نے ان کو پھر ریپلیس کیا بائی ہارڈ کور جہادی گروپس جو اوپنلی یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایکسیشن ٹو پاکستان چاہیے، یا ہمیں نظام مصطفیٰ چاہیے، یا ہم اس کو اسلامک کیلیفیٹ بنائیں گے۔ اور جہاں پر UN کا ایک اور یہ بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جہاں تک UN کا سوال ہے، یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انڈیا اس پہ اپنا نیریٹو بناتا کیوں نہیں ہے۔ Why are we afraid of talking about the UN resolutions؟ ان کا پول کھولنے کی نہیں، اب پول بھائی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ہم لوگ یہاں پر UN ریزولوشن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمیں یہ کوئی خدشہ ہے، کوئی ڈر ہے؟ UN ریزولوشنس کی بات کرنی چاہیے،